بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ چین سر جنگ کے کیا اس وقت سٹیٹس چل رہا ہے، اس کے علاوہ اس جنگ کے اندر کس طریقے سے بھارت بکری بنے گا، بلی کی بکری بنے گا، اور بھی بہت سی لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس ویڈیو کے اندر۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات تیزی سے قریب آنے کے ساتھ ہی امریکی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایسی نظریاتی تبدیلیاں کی ہیں، اور امریکہ کئی نئی پالیسی میں چین کو ایک سب سے بڑے مخالف کے طور پر دیکھ رہا ہے، جبکہ روس کو ایک مٹتی ہوئی طاقت کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ یہی نہیں، امریکی خارجہ پالیسی میں یورپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو بھی غیر ضروری قرار دے چکے ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں اگریسو فورن پالیسی کی بجائے عرب ممالک کو اسرائیل کے قریب لانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس حوالے سے 1993 میں امریکی صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں CIA کے ڈائریکٹر جنرل نے روس کے حوالے سے کہا تھا کہ "We have slain the dragon but we will know in a jungle filled with a bewildering variety of poisonous snake"۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ تنازع شروع کر کے حقیقی ڈریگن کو جگا دیا ہے، جو اب امریکہ کے قابو میں نہیں آ رہا۔ چین اور امریکہ کے درمیان ایک طرف تو تجارتی جنگ اپنے عروج پر ہے، وہاں امریکی فوج نے اب ایک بار پھر چین کو سمندروں میں بھی اپنے مسلز دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ امریکی بحریہ کے میزائل ڈسٹرائر USS مسٹن نے فلپائنی سمندر میں لائیو فائر ڈرلز کر کے چین کو ایک بار پھر تگڑا اشارہ دے دیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی طیاروں نے ساؤتھ چائنا سی میں چینی سمندری حدود میں پرواز کی تھی، جس کے بعد چین نے 2 ایئر کرافٹ کیریئر کلر میزائل فائر کیے تھے، اور میزائلوں میں سے ایک DF-26B شمال مغربی صوبے شنگھائی سے لانچ کیا گیا، جبکہ دوسرا DF-21D مشرق میں جیانگ صوبے سے۔ اور اس سے چین کے اس دعوے کو تقویت ملتی نظر آئی ہے کہ جب چین نے کہا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز چین کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن اس دفعہ حالات بہت زیادہ کشیدہ نظر آتے ہیں، کیونکہ چین نہ تو سوویت یونین ہے اور نہ ہی امریکہ کسی میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے چین کو زیر کر سکتا ہے، کیونکہ چین اس معاملے میں بہت خود کفیل ہو چکا ہے اور نہ ہی امریکی پروپیگنڈے کا جواب دے رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کے مقابلے میں چینی سوشل میڈیا اور سوشل جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ اور چین کے درمیان جاری اس سر جنگ کے نتیجے میں جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوگا، یہ پھر یوں کہیے کہ جو اس کولڈ وار سے جو فراسٹ بائٹ کا شکار ہوگا وہ نریندر مودی اور انڈیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہ کہ 2 بیلوں کی لڑائیوں میں نقصان گھاس کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نئی جیو پولیٹیکل سٹرگل میں انڈیا کی پوزیشن تیزی سے غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ انڈیا اور چینی فوج جو ہے وہ تبتین پلیٹو جو ہے وہ متنازعہ 3488 کلومیٹر سرحد کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر آمنے سامنے ہیں۔ ان میں لداخ اور اروناچل پردیش کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور اب چین نے انڈیا کو اروناچل پردیش میں بھی اپنا جواب دے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کا اروناچل پردیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوسرا، چین ہانگ کانگ اور ساؤتھ چائنا سی میں اپنا تسلط بڑھا رہا ہے، اور انڈیا کے اسٹریٹجک چیلنجز جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے ساتھ چین کے اسٹریٹجک تعلقات سے بھی انڈیا ایک طرح سے گھیرے میں آ چکا ہے، اور بار بار یہ جو وزیر دفاع اور وزیر خارجہ انڈیا کے جا رہے ہیں ایران میں، اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے۔ اور نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی نریندر مودی کو شدید سرد ہواؤں کا سامنا ہے، جبکہ تھائی لینڈ چین کے سب سے بڑے منصوبے تھائی کینال میں رضامندی ظاہر کر چکا ہے، جو کہ نریندر مودی کے لیے سب سے بری خبر ہے۔ جبکہ نریندر مودی امریکہ کا نیا اتحادی بن کر عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کی حیثیت ایک بڑی جو ہے نا بین الاقوامی منڈی کے علاوہ کچھ نہیں، جہاں سب اپنا سودا
بیچنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری جیو پولیٹیکل جو کمپٹیشن ہے اس میں ٹیکنالوجی اور سینٹرل بیٹل گراؤنڈ بنتی جا رہی ہے، اور انڈیا کی 1.37 بلین افراد پر مشتمل مارکیٹ پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ انڈیا میں چینی کمپنیوں جیسا کہ علی بابا اور ٹینسنٹ 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکی تھیں، اور پھر جون میں ایک امریکی سرمایہ کاری سے منسلک 9 وینچر کیپٹل سودے ہوئے۔ گوگل نے انڈیا ڈیجیٹلائزیشن فنڈ کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان میں 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے، اور انڈیا نے چینی سوشل میڈیا ایپس کے بعد چینی کمپنی ہواوے کمپنی کی بھی انہوں نے ایکوپمنٹس کو ایک طرح سے ٹیلی کام نیٹ ورک میں استعمال کرنے سے پابندی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن نریندر مودی حکومت کی طرف سے اس طرح کی پابندیوں سے بزنس کمیونٹی بہت زیادہ ناراض نظر آتی ہے، اور انڈیا میں ایسے اقدامات کو کاروبار کے لیے خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بھارت کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جتنا بھی را مٹیریل ہے وہ چائنا سے آ رہا ہے۔ اور جو حالات انڈیا کے چین کے ساتھ بارڈر پر چل رہے ہیں، انڈین مارکیٹ کو انویسٹمنٹ کے لیے محفوظ قرار نہیں دیا جا رہا، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی، اور اس حوالے سے ہندوستان کے جوائنٹ ایڈوینچر جو ہے ووڈافون کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس نے خبردار کر دیا ہے کہ وہ انڈیا میں اپنی دکان بند کر سکتی ہے، جس سے نہ صرف لاکھوں نوکریوں کو نقصان ہوگا بلکہ ٹریلین ڈالر فورن ڈائریکٹ جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ اگر ایسا ہوا تو نریندر مودی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، جس نے الیکشن ہی اس بات پر جیتا تھا کہ وہ انڈیا کو 2025 تک 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت بنا دے گا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چین پر انڈیا کا معاشی انحصار ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ نریندر مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور مودی نے جس طرح انڈیا کے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے اور تیزی سے دنیا بھر سے انڈیا اسلحہ خرید رہا ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کی عوام بھوک، غربت اور بیماری سے لڑ رہی ہے۔ انڈیا کی معیشت کے یہ حالات ہیں کہ اب نریندر مودی نے ملک کو قومی اداروں کی پرائیویٹائزیشن شروع کر دی ہے، جس سے انڈیا میں بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس پر اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اور لگتا ہے کہ جلد ہی لوگ نریندر مودی کے خلاف سڑکوں پر ہوں گے۔ نریندر مودی کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں وبا نے انڈیا کو بھی ایک طرح سے لپیٹ میں لے رکھا ہے، جہاں دنیا بھر میں وبا ختم ہو چکی ہے۔ انڈیا وبا کے کیسز اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور دنیا میں امریکہ کے بعد وبا سے متاثرہ دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اس حوالے سے جو وزیر خارجہ گئے ہیں رشیا کے اندر، وہ وہاں پہ جا کے جو ان کی ویکسین ہے اسپوٹنک کے نام سے میرے خیال سے، اس کے اوپر جا کے وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کی قیمت کا تعین ہو جائے، اور اس رشین جو ویکسین ہے وبا کی، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ انڈیا میں شروع کر دی جائے۔ اور سب سے زیادہ جو اس وقت بھارت کے اندر سرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی یہ اسپوٹنک 5 ویکسین ہے، جو کہ رشیا نے تیار کی، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج اور اس کی ایفیکیسی بہت بہتر ہے۔ تو اس کے اوپر وزیر خارجہ گئے ہیں جو بھارت کے، وہ اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ کرے کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اور انسانیت اور انسانوں کی جان بچے، لیکن مودی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور انڈیا کی طرف سے جو چینی فوج کی طرف جو فائرنگ ہے وہ بھارتی فوج کی طرف سے بوکھلاہٹ کی علامت ہے، اور مودی حکومت بھی عوام کے سوالوں کا ابھی تک جواب نہیں دے سکا کہ چینی فوج نے کتنے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور ڈس انگیجمنٹ کے معاملے پر دونوں فریقوں میں کیا بات ہوئی ہے۔ نریندر مودی کا جو منصوبہ کیا ہے، کیا بھارتی فوج اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے سکے گی، یا پھر علاقوں لداخ کے بعد اروناچل پردیش میں بھی مزید علاقے چینی فوج کے ہاتھ میں جانے والے ہیں؟ کیونکہ چین نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اروناچل پردیش تو ہے ہی، تبت کا جنوبی حصہ، یعنی معاملہ بہت آگے تک جانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ مودی حکومت اور فوج کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اور انڈیا کی فوج ویسے ہی ایک ڈس آرگنائز فوج ہے، اور سب سے زیادہ خودکشیاں بھی بھارتی فوج ہی میں ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ ایک جو گورکھا رائفلز کا جو جوان ہے نیپالی، اس نے خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو پنکھے سے اس نے لٹکا لیا ہے، اور یہ واقعہ وان صدر کی جو ریزیڈنسی ہے وہاں پہ پیش آیا۔ اور صرف رافیل طیاروں اور جدید اسلحہ خریدنے سے فوجیں نہیں بنتی، اور نہ ہی فلمیں بنانے اور فوجیوں کا مورال بلند ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ نوجوان انڈین
فوج میں جانے سے کترا رہے ہیں، اور جو بیسٹ انڈین جو ایک طرح سے ایچ آر ہے وہ فوج میں نہیں جاتا، اور کیونکہ انہیں وہاں پر کوئی انسینٹیو ہی نظر نہیں آتا، اور انڈین فوج میں پروفیشنلز کی بھی کمی ہے۔ اگرچہ انڈیا نئے طیارے تو خرید رہا ہے، لیکن انڈیا میں پائلٹس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور انڈین پائلٹس انڈین فضائیہ کو چھوڑ کر پرائیویٹ نوکریاں کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر انڈیا دنیا کی واحد فوج ہے جو سب سے زیادہ سویلین کے خلاف ہی استعمال ہوتی رہی ہے، چاہے وہ کشمیر ہو یا پھر انڈیا میں بہت سی ریاستوں میں جہاں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، خاص طور پہ سیون سسٹرز، ناگالینڈ، آسام، اروناچل پردیش اور منی پور، اس طرح کی کافی سٹیٹس ہیں، وہاں پہ میزورام بھی ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور یہ سب تحریکیں اس انتظار میں ہیں کہ کب انڈیا اور چین کے درمیان کوئی بڑا معرکہ ہو اور وہ انڈیا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور جو نریندر مودی کی پالیسیاں ہیں، اگر چین کے ساتھ انڈیا کی جنگ چھڑتی ہے تو نریندر مودی کے لیے ملک کو سنبھالنا مشکل ہوگا، اور انڈین فوج کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ چین کے ساتھ جنگ لڑیں یا پھر ملک کے اندر خانہ جنگی کو روکیں۔ میرے خیال سے مودی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ مودی اس وقت صرف اور صرف اپنی ریپوٹیشن اور اپنے آپ کو مہاویر ثابت کرنے کے لیے بھارت کو جنگ کی آگ میں دھکیل رہا ہے۔ اس کو گارنٹی دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، جی ہم آنکھیں بند کر لیں گے کشمیر کے معاملے پہ، ہم آپ کو سپر پاور بنائیں گے، ہم چائنا سے ساری انڈسٹری اکٹھی کر کے لا کے بھارت میں لگا دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا تسلیاں دی جا رہی ہیں جس کے اندر مودی آ کے پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مودی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 70 سال امریکہ پاکستان کا اتحادی رہا، پاکستان کا ساتھی رہا، اور آپ نے دیکھا کہ جب اس کا دل کرتا تھا وہ پاکستان پر پابندیاں لگا دیتا تھا، جب اس کا دل کرتا تھا وہ جھوٹی تسلیاں دیتا تھا، ایون اس نے جنگوں کے اندر بھی پاکستان کو دھوکہ دیا۔ تو میرے خیال سے کسی بھی لحاظ سے آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ کسی بھی لحاظ سے قابل اعتماد ساتھی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ملک کا ساتھی ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اپنے دوستوں عزیزوں، قریب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔